وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. معین الدین حسن عالم پناہ، مسوع ماں غریباں یک نگاہ. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم. سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ سیدنا و مولانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذي كان صديقا في أوصافه عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں شہ نشین پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، شورائے ذوی احترام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2 سال کے بعد ایک بار پھر آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں۔ جلسے کا عنوان پتہ چلا، بڑا اچھا لگا کہ ذکر اہل بیت بھی ہے، ذکر صحابہ کرام بھی ہے، یعنی منقبتی عنوان ہے اور نعتیہ کلام کی فرمائش ہے، اور وہ بھی اس کلام کی جسے اب ایران میں بھی بہت کم لوگ سمجھ پائیں گے۔ اس شہر پریشان میں کون سمجھے؟ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی مشہور زمانہ نعت ہے، اور اسی نعت سے انسپائر ہو کر اسی زمین پہ میں نے بھی بالکل فارسی میں، یہ میرے دیوان کا ابھی تک پہلا اور آخری فارسی کلام ہے، اس میں شعر کہے تھے، اس کی فرمائش انہوں نے کی ہے، دیکھتا ہوں کتنا آپ جھیل پائیں گے۔ اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک سنا تو پورا کلام سنا دوں گا، نہیں تو 2 شعر کے بعد ڈائیورٹ ہو جاؤں گا۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس کلام میں خاص بات یہ ہے کہ جب یہ کلام پہلی بار میرے والد گرامی حضور غازی ملت نے سنا، ایک نعت خواں کو میں نے دیا تھا پڑھنے کے لیے، تو 3-4 شعر پڑھنے سننے کے بعد حضرت کھڑے ہو گئے اور مجھے انہوں نے گلے سے لگا لیا، میں حضرت کے قدموں پہ گر گیا، اور حضرت نے فرمایا کہ میرے دادا جو ہیں وہ فارسی کے اشعار کہتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ اب خاندان میں فارسی گوئی، فارسی میں شعر کہنا ختم ہو گیا، لیکن تم نے پھر ایک نئی امید دلائی ہے۔ تو اس کے چند اشعار نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا۔ سگے دربار تو خستم مدد کن یا رسول اللہ، سگ کہتے ہیں کتے کو، سگے دربار تو خستم مدد کن یا رسول اللہ، سگے دربار تو خستم مدد کن یا رسول اللہ،
وفادارم وفادارم مدد کن. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور کی چاشنی، نعرہ تکبیر. دارم وفادارم مدد کن یا رسول اللہ. شعر دیکھیے گا کہ غبار راہ تو دارم برائے چشم بیمار. سبحان اللہ. غبار راہ تو دارم برائے چشم بیمار. بجا بجا میں عشق سرمستم مدد کن یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق سرمستم مدد کن یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اور میں کیونکہ اشعار بہت ہیں اس میں 12-13 شعر کہے تو میں چن چن کے شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی. کہ لطف تو پناہ یابم ز حسد حاسد آقا. ز لطف تو پناہ یابم ز حسد حاسد آقا. ارے فدا فدا بر لطف تو جانم مدد کن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، نور کی چاشنی، نعرہ تکبیر. فدا بر لطف تو جانم مدد کن. اور یہ شعر دیکھیں صرف قافیے پہ توجہ چاہوں گا. دوسری لائن غور سے دیکھیے گا میں کہاں سے لایا ہوں اور اسے سب سمجھیں گے انشاءاللہ. کہ فقیر بے نوا خستم ضعیف نارسا ہستم. فقیر بے نوا ہستم ضعیف نارسا ہستم. نمن نمن دارا نمن رستم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. نمن دارا نمن رستم مدد کو یا رسول اللہ. اب وہ شعر سن لیں جس پہ والد صاحب کھڑے ہو گئے تھے. اجازت ہے؟ توجہ چاہوں گے دیکھیے گا. کہ گناہ ہے من بسیارند از لطف شما کا. گناہ ہے من بسیارند از لطف شما کا. ہمیں امید میں بستم مدد کن یا رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. ہمیں امید میں بستم مدد کو یا رسول اللہ. اور یہ شعر جو اس پوری کلام کی جان ہے
جس میں میں نے اپنی حالت کو بیان کیا ہے کہ منم جن لوگوں نے وہ آیت سنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اس کا مطلب جانتے ہیں، میں ان کی خاص توجہ چاہوں گا کہ جان پر ظلم کرنے والے گنہگاروں کو اللہ نے اپنے محبوب کے در پہ بلایا ہے نا۔ شعر دیکھیے گا کہ منم بر نفس خود کردم گنہ، منم بر نفس خود کردم ستم، ہائے گنہگاری منم بر نفس خود کردم ستم، ہائے گنہگاری پشے مانم پشے مانم مدد کن یا رسول سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے، میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں نسبت کی ڈور کیسی باندھی ہے، توجہ چاہوں گا کہ چرا شکوا کنم من یافتم سنگ در اشرف، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکایت کروں جب مجھے اشرف کا در مل گیا، چرا شکوا کنم من یافتم سنگ در اشرف، عظیم نام جہاں گشتم مدد یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظیم نام جہاں گشتم مدد کو یا رسول۔ اب آئیے دیکھیں، زبان کا شعر ہے، زبان و بیان محاورے کا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں کیا ہوں، میں جانتا ہوں اسی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، بس میں نے اسی کو قافیہ بنا دیا اس شعر میں۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی خاص کر کہ منم دانم توی دربار تو دانم بجز آنکھیں، دیکھئے گا منم دانم توی دربار تو دانم بجز آنکھیں، نمی دانم نمی دانم مدد کن یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمی، اس میں میں نے دو مقطع کہے ہیں اور انشاءاللہ دو سنا دیتا ہوں۔ پہلا سنیے کہ جنسبت نور را بادر گہے تو سرور عالم، سبحان اللہ، جنسبت نور را بادر گہے تو سرور عالم، چمن آنم کے مندانم سبحان اللہ، مدد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت نور کی چاشوی، نعرہ تکبیر۔ چمن آئیے دوسرا بھی مقطع سن لیں کہ قلم لرزیدہ گریا چشم افسردہ خیال نور، قلم لرزیدہ گریا چشم افسردہ خیال نور، قبول افتد چه من گفتم مدد کن یا رسول اللہ، یعنی جو کہا ہے اسے قبول کر لیں۔ قبول افتد چه من گفتم مدد کن یا رسول اللہ،
علی ہے مصدر نسل رسول زوج بتول. زوج کہتے ہیں شوہر کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. اسی پہ تائے تانیث ہو تو زوجہ. تو اگر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ زوجہ حیدر ہے تو پھر حیدر زوج بطول ہے. اسی زوج بطول کو میں نے اس کلام میں قافیہ بنایا ہے. تھوڑا سا بیٹا نعت پڑھنے لائق بنا دو، ہے نا، یہ ریلی نہیں ہو رہی ہے. ہاں توجہ چاہوں گا. دیکھو علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. مصدر کہتے ہیں جڑ کو. ادھر دیکھو علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول. ارے نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج بطول. نبی کے گھر علی کے گھر، نبی کے گھر کے ہیں اصل الاصول زوج بطول. شعر دیکھیے گا. کس سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. سبحان اللہ. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مال و زر، یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بطول. دیکھیے گا میں نے کہاں سے کہا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے. توجہ کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. ارے مباہلے میں ہے نفس رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، انتخاب حضور شیخ الاسلام. اب آپ مائک کسی کو دے دیجئے، نہیں تو جس طرح کل والد صاحب نے روک دیا تھا شاید مجھے بھی روکنا پڑے. یہ تو محبت سے لگا رہے ہیں، یہ تو محبت سے لگا رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے من میں خیال آیا کچھ فکس تو نہیں کر لیا ہے کہ میں بولوں تم لگاؤ. میں ان سے کہوں گا حافظ صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسٹیج ہی والوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہے؟ کیا انہی کا خون جوش مارتا ہے؟ یہ جو سینکڑوں کا مجمع سامنے بیٹھا ہے کیا ان کے خون میں گرمی نہیں ہے؟ رسول زوج بطول. شعر دیکھیے گا مولانا، دیکھیے گا کہ تیرا خطاب ہے خود آیت من الآیات. کہ تیرا خطاب ہے خود آیت من غدیر اس کا ہے شان نزول زوج. تکبیر.
غدیر اس کا ہے شان نزول شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز یہ بات کہتا ہے ہر با اصول ساج بطول یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ تاخ ہر با اصول ساج بطول کعبے کا رنگ سیاہ ہے کالا ہے اس پر میرے دادا حضور محدث اعظم نے بھی کہا ہے کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی بے وجہ نہیں سید میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے دیکھیے گا کہ خدا کے گھر میں ولادت خدا کے گھر میں شہید توجہ خدا کے گھر میں ولادت خدا کے گھر میں شہید اس لیے دل کعبہ ملول ساج بدول اس لیے دل کعبہ ملول ساج بدول اب اس شعر پہ میں کچھ نہیں بولوں گا مجھے دیکھنا ہے کہ ڈانڈیلی والے اس شعر کو کس حوصلے کے ساتھ لیتے ہیں کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لے ارے حسن حسین حسن حسین حسن حسین ہے جب اس کے پھول ساج سبحان اللہ سبحان اللہ حسن حسین ہے جب اس کے پھول ساج بدول اور میں نے یہ جو شعر کہا ہے یہ حاصل کلام ہے اب جو کہنے جا رہا ہوں جانے کلام ہے میں نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ ہماری جماعت کے ایک صوفی اسکالر عظیم الشان شاعر ان کی فکر کو کوٹ کیا ہے ان کی بات کو ان کے خیال کو کوٹ کیا ہے اور اتنی ایمانداری سے کوٹ کیا ہے کہ ان کا نام بھی کوٹ کیا ہے ان کا نام بھی کوٹ کیا ہے آگے سے لے کے پیچھے تک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں ہر طرف جنگل میں رہنے والے لوگ منگل کس طرح مناتے ہیں توجہ ہے نا آپ لوگوں کی پورے حوصلے کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا کہ بقول خضرت بیدم یہی اس میں ذرا غور کیجئے گا بقول خضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق یہی ہے مقصد خلق یہی ہے کون بقول خضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق ارے حسن حسین حسن حسین رسول و بطول ساج
پورے پانچوں ہیں، صرف دو نہیں ہیں. حسن حسین رسولو بطول زوجین. آج کل بڑا جھگڑا ہے، یہ تیرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے. اور کچھ ڈھونگیوں نے بھی مسلک کے اندر گھس گھس کے مسلک کو بدنام کیا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیدوں کا مسلک میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ایک دم پیور ہے، اس میں کہیں ڈھونگ نہیں ہے، پیور ہے جو ابن من جد ہی آ رہا ہے. دعا مانگی ہے آپ نے، آمین کہہ دیا تو آپ لوگوں کا نام ہو جائے گا، ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا. توجہ چاہوں گا کہ میرا سلوک مولایت کے مسلک پر، میرا سلوک مولایت کے مسلک پر. ارے یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زوج بطول. یہ آج یہ اس کلام کا سب سے قیمتی شعر تھا، مگر یہ لفظ پچھلے 2-3 مہینے سے لوگوں نے بدنام کر رکھا، اس لیے شاید علماء واہ واہ کہنے میں بھی محتاط ہو گئے. یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زوج بطول. آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سنیں، اور جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کی توجہ قافیے پر کی قافیہ کہاں سے ہے. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو. کہوں گا زخ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو. وگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول. وگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول. جی لگا کے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. آپ نے کب درود شروع کیا کب ختم کیا پتہ ہی نہیں چلا. ذرا باواد بلند. صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری توجہ کے ساتھ تیار ہے؟ آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جیسے جیسے چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کچھ تو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، کچھ انٹرنل ایشوز ہیں. کہیں ہماری مساجد، مدارس، درگاہیں اور خانقاہیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں، تو کہیں ہمارے عقیدے، ہمارے نظریات، ہمارے افکار، ہمارے خیالات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یقین جانیں اگر آپ نے ترجمہ غور سے سن لیا تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جتنی آپ کو آسانی ہوگی اتنی انہیں پریشانی ہوگی. مسکرا دیا کرو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے، جتنا چاہو مسکرا. اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی مضبوطی سے سب مل کے تھامے رہو. سب مل کے جمیعاً تھامے رہو، پکڑے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا. علماء جانتے ہیں کہ جب اعتصام کا صلہ پا آتا
تو صرف پکڑنا یا تھامنا ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اتنی طاقت، اتنے پاور سے پکڑو کہ اگر اس رسی کو کوئی چھوڑانا چاہے تو کاندھا اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوڑے۔ وہ ہے مضبوطی سے سب مل کے پکڑے رہو، تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گڈ بندی مت کرو، گروپنگ مت کرو، فرقہ بندی نہیں۔ اور ویسے بھی اسلام میں کسی بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے، نہ گڈ بندی ہے، نہ چگ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں نقش بندی ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ کینہ نکال کے مدینہ نقش کر دیتا ہے۔ گروپنگ مت کرو، لابنگ مت کرو، یہ تیرا یہ میرا کچھ نہیں، بس ایک رسی ہے، اسے سب مل کے تھامے رہو۔ آگے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ یقین جانے نعمتوں کا عالم یہ کہ اگر ہم گننا شروع کر دیں کہ کیا کیا نعمت ہم پر ہے تو بچپن سے لے کے 55 تک پہنچ جائیں گے، گنتی پوری نہیں ہوگی، بلکہ 55 سے قبرستان کے مدفن تک پہنچ جائیں گے، کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوگی، اتنی نعمت۔ لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، یاد کرو اس نعمت جو اس نے ہم سب پر کی ہے۔ کس نعمت کو؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، when you were enemy of each other، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تب اللہ نے تم سب کے دلوں میں محبت، الفت اور پیار ڈال دیا۔ پھر ریزلٹ کیا نکلا، نتیجہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اسی نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بردرہڈ پیدا ہو گیا، بھائی چارہ ہو گیا۔ پہلے دشمن تھے، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو چبا رہی تھی، ہر امیر غریب کو دبا رہا تھا، پھر اتنا پیار پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب سب نے مل کے اللہ کی رسی کو تھاما۔ آپ نے اللہ کی رسی کو دیکھا ہے؟ Have you seen the rope of Allah by your own eyes؟ دیکھا ہے تو پکڑو گے کیا؟ حکم اللہ کی رسی کو تھام دو۔ تو آؤ مفسرین کی بارگاہ میں رجوع کریں، حضرت ابن عباس سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک مفسرین کی ایک لمبی جماعت، سب نے یہ کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن، یعنی قرآن نے جسے حرام کہہ دیا اسے حرام جانو، جسے حلال کہہ دیا اسے حلال جانو۔ قرآن نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے دور ہو جاؤ، جس چیز کا حکم دے دیا اسے اپنا لو، یعنی قرآن کو تھام لو۔ یہ قرآن کو تھام لیا تو قرآن تمہیں تھام کر کے جنت تک پہنچا دے گا۔ آج جو ہم سے سب سے بڑی غفلت ہو رہی وہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو صرف 40واں اور تیجے والی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ قرآن خوانی میں پڑھیں گے، 40ویں میں پڑھیں گے، تیجے میں پڑھیں گے، برسی میں پڑھیں گے، جبکہ یہ وہ مقدس کلام ہے
جس میں جناب آدم بلکہ اس سے پہلے خلقت سے لے کر کے قیامت تک کے سارے حالات، سارا رتب و یابس اللہ نے اس میں ڈال دیا۔ آج بھی ریسرچ ہو رہی، تحقیق ہو رہی، تحقیق بعد میں ہوتی ہے، قرآن میں راز پہلے مل جاتا ہے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم نہ قرآن کی تلاوت قاعدے سے کر پا رہے ہیں، نہ اس کی عبارت کو پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے معنی کو پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے مفہوم کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو fastest way to get closer to Almighty Allah is to read Holy Quran with meanings۔ قرآن پاک کو اس کے مطلب اور معانی کے ساتھ پڑھو۔ تم جتنا قرآن کو سمجھتے جاؤ اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ۔ اشرفیوں اپنی قسمت دیکھو، اب تو حضور شیخ الاسلام نے سمجھنے کا ہمیں انسائیکلوپیڈیا تفسیر اشرفی کی شکل میں دے دیا ہے، اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھے۔ ہم لوگ تو بس انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے، بس نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے نہیں۔ ہم ہی لوگوں کو دیکھ کے حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اب اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ So we are just like a photocopy of Muslim۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ ہمارے ابا مسلمان۔ اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے دادا مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو، فارسی اور عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا، بلکہ کنڑا میں بھی رکھنا جائز ہے، زبان کا کوئی ایشو نہیں، لیکن نہیں رکھا بزرگوں نے۔ جبکہ انڈونیشیا وغیرہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کے نام انڈونیشی زبان ہے۔ یہی ایک پہچان ہے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔ تقریر پہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن نعرہ لگانا نہیں چھوڑتے۔ بس یہی پہچان ہماری رہ گئی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ کیا پہنتے ہیں؟ بولیے۔ ہاں، اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ ہیں۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، پرسوں اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، بس یہی ہماری زندگی ہے، یہی لائف اسٹائل ہے۔ ہماری پہچان بس یہی رہ گئی کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ماں باپ کے پریشر میں آ کے ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مسجد چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم مسجد میں انٹری ہو جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جائے، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ برا مت ماننا، اگر کوئی ایک علامت مشترکہ طور پہ کہی جائے جو سب میں ہے تو وہ صرف یہ رہ گئی ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ۔ اب اس سے بڑی پہچان ہمارے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہ گئی۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے اللہ کی رسی کو جب تھاما، توجہ، قرآن کو سینے سے لگایا تو قرآن تھیوری نظر آ رہا تھا، صحابہ پریکٹیکل نظر آ رہا تھا۔
مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، کہ جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے. وہ مقدس جماعت صحابہ، اللہ اکبر، سوچ کے بولا کرو ان کے بارے میں. ہم وہ مسلمان نہیں، اتہاس گواہ ہے، تاریخ شاہد عادل ہے، ایسے مسلمان اللہ اکبر کہ جن کا چہرہ دیکھ کر قدس بیت المقدس کا پادری جو ہے وہ پورے چرچ کی چابی قدموں میں رکھتے ہیں. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں. ارے جنہوں نے صرف صدائے الرحیل سنی تھی، حضور کے زبان سے سنا کہ گھر سے نکلو تو اپنی نئی نویلی دلہن بستر عروس پر سہاگ کی رات وہیں چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے جام شہادت. اب وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی. میں تاریخ دیکھنا چاہتا ہوں صحابہ کو لوگ کتنا جانتے ہیں. جنہوں نے دریائے نیل کی روانی صرف دیکھیں کتنے لوگ جانتے ہیں، صرف ایک خط لکھا روانی کو، صرف ایک لیٹر لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے وفاداری کے لیے رشتہ داری کو لات مار دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کے جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں انہیں روکنے لگی تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ خود کی پرواہ نہ جان کی پرواہ، بلکہ اپنے گھوڑوں کو اسی اوفان مارتی لہروں میں اتار دیا. اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ مسلمان نہیں. جب صحابہ کا ذکر ہو نا تو پنجتنیوں کو اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ مولا علی بھی نبی کے صحابی، جناب فاطمہ بھی نبی کی صحابیہ، حسن حسین بھی مصطفیٰ کے صحابی، یہ سب صحابی ہیں. توجہ بالکل زندگی کے ساتھ. ہم تو بس اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں. we just look like a Muslim. ہم لوگ ایکٹنگ مسلم ہیں، پریکٹیکل مسلمان نہیں. اس لیے کہا گیا کہ اگر if you want to become a practical Muslim then you have to hold the rope of Allah سبحانہ وتعالی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جیسا صحابہ نے تھاما. ہم تو رسی قرآن ہے بلا شبہ، نو ڈاؤٹ،
لیکن اسی قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، توجہ علماء کی خاص، یہی قرآن جو اسے علم نور کے ساتھ پڑھے اسے ہدایت مل جاتی ہے، نور سمجھ کے پڑھے اسے، اور جس کا علم ہی جو ہے وہ حجاب اکبر ہے اسے ہدایت نہیں گمراہی ہو جاتی ہے۔ یہی اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کے کامیاب ہو گئے اور وہ پڑھ کے برباد ہو گئے۔ یہی سوال حضرت ابن عباس کے دماغ میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور یہ تو آپ نے جو کہا وہ تو عام بات ہے، ذرا خاص والی بات بتائیے، Who is the rope of Allah؟ اللہ کی رسی کون ہے؟ سرکار کے الفاظ سنو۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں اس حدیث کو نقل کیا، حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی، بیہقی نے بھی، بلکہ معجم میں طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ سرکار نے فرمایا سن سن، اللہ کرے آپ بھی سمجھ جائیں۔ آقا فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، اللہ کی رسی میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی۔ مطلب حضور فرما رہے ہیں لوگوں گھبراؤ مت، اگر تم اللہ کی رسی کو دیکھ نہیں سکتے اور یقیناً نہیں دیکھ سکتے تو میرا دامن تھام لو، جس کے ہاتھ میں دامن رسول اللہ ہے اسی کے ہاتھ میں حبل اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آیت کے نزول کی بھی ایک خاص وجہ ہے، تھوڑا سا میں اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ الحمدللہ یہاں تو یہ ڈانڈیلی کی سرزمین ہے، آس پاس ٹیک کے جنگل ہیں، بڑی بڑی پیپر کی میلیں، باہری لوگ بھی آتے ہوں گے یہاں، بہار کے بھی لوگ ہیں، بنگال کے بھی لوگ ہیں، اڑیسہ بھی ہیں، کرناٹک۔ ایمانداری سے بتانا میں بڑا نفسیاتی سوال کر رہا ہوں اور نفسیاتی انداز سے جواب بھی دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی شخص لکشدیپ سے آ جائے، کشمیر سے آ جائے، پنجاب سے آئے، اور ودین ایئر ایک سال کے اندر اگر وہ اپنا بزنس ایسا کھڑا کرے کہ ایک سال میں کروڑ پتی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو تھوڑا سا آپ کو لگے گا نا یار میں یہیں پیدا ہوا، یہیں جوان ہوا، یہیں شادی ہوئی، یہیں بزنس، میں صرف پتی ہوں، یہ کروڑ پتی، میں صرف اپنی پتنی کا پتی، یہ کروڑ پتی۔ یہ آپ کے دماغ میں کیوں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو کروڑ پتی ہوا تھا وہ پردیسی۔ یہ جو علاقائیت، یہ علاقائی تعصب جسے ہم انگریزی میں ریسزم کہتے ہیں، جغرافیکل ریسزم، یہ ہمیں تڑپاتا ہے، یہ اکساتا ہے کہ یار یہ یو پی سے آیا اتنا پیسے والا ہو گیا، بہار سے آیا اتنا پیسے والا، ہم یہیں پہ پیدا ہوئے، ابھی اس کے نیچے کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ڈانڈیلی والوں، میرے آقا کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی۔ کیا مقدس جماعت تھی جماعت صحابہ، آئے ہائے، کیا مقدس، کوئی ایسی فیلنگ ہی نہیں تھی۔ مہاجرین نے اپنا مکہ چھوڑا تو انصار نے مدینے کے دروازے ان کے لیے کھولے، شیر و شکر ہو کے انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین رہنے لگے۔ محبت کی ایسی مثال کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں صرف اس لیے درد ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ اتنے پیار سے کیوں رہتے ہیں، انہیں لڑاؤ، کیونکہ جب تک یہ دونوں لڑیں گے نہیں ہم بریانی کیسے کھائیں گے۔ اور لوگوں نے اللہ کا خوف بھولا کر کے کچھوچے کو بریلی کو کچھوچے سے لڑا کے خوب فلائٹوں کا سفر کیا۔ اب ان کے دن بھی لگ چکے ہیں، لڑاؤ خوب بریانی کھاؤ، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا تھا۔
مدینے کے کچھ منافقین جو عبداللہ ابن ابی کے گروپ کے تھے، انہوں نے بھی یہ چیمی گوئیاں شروع کر دی، یار کچھ کرو، یہ کیا یار اتنے پیار سے لوگ اپنا، انصار نے اپنا گھر دے دیا مہاجرین کو، کچھ کرو انہیں لڑاؤ، اگر یہ لڑیں گے نہیں تو ہم یہاں ٹکیں گے نہیں، ایک دن ہمیں یہ مل کے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے کچھ یہودیوں کچھ عیسائیوں سب کی ایک گول بنائی اور پلاننگ کرنے لگے، کنسپریسی کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، لڑائی پیدا کرنے لگے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ صحابی تو صحابی، کسی اعرابی پہ بھی کوئی اثر نہیں۔ ادھر وہ لڑانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، اور ادھر میرے آقا کے کانے لالے کرامت سب سن رہے ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا تم لڑانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم لڑا کے آزماؤ، میں ملا کے دکھاتا ہوں۔ تو حضور نے پھر ایک جلسہ کیا، کیا کیا؟ اتنا مشہور جلسہ کہ اس جلسے کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور امام نسائی نے تو اس جلسے پر پورا ایک باب باندھا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا جلسہ مواخات، بھائی چارے کا جلسہ، بردرہڈ کا جلسہ۔ حضور نے جلسہ کیا، عہد مواخات کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، مواخات کا جلسہ کیا، مسجد نبوی میں سب کو اکٹھا کیا اور کہا اے لوگوں، میں اللہ کی رسی ہوں، میرے دامن سے وابستہ رہو، آج سے تم لوگوں کے من میں جو گلے شکوے ہیں انہیں نکال دو، جو قدورت اگر ہوں گی تو انہیں دور کر دو، آج سے تم میں نہ کوئی قرشی ہے، نہ کوئی تمیمی ہے، نہ کوئی حزیلی ہے، نہ کوئی حوازنی ہے، نہ کوئی مکی ہے، نہ کوئی مدنی ہے، نہ کوئی نجدی ہے، نہ کوئی حجازی ہے، نہ کوئی رومی ہے، نہ کوئی فارسی ہے، سب اللہ کی رسی تھام لو، سب کے سب سنی بن کے رہو۔ یہ عہد مواخات کا واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا، تو تیاری چل رہی تھی، اور غزوہ تبوک میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا تھا کہ اے علی تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا ہے، سب سارے مجاہدین غزوے میں رہیں گے تو مدینے والوں کو کون دیکھے گا، یہاں کی عورتیں یہاں کی بچیوں کو کون دیکھے گا۔ حضرت علی کو تھوڑا سا فیل ہوا میں آؤں گا، تھوڑا سا فیل ہوا کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، لیکن حکم ہے تو پھر رک گئے۔ تو اس جلسے میں مولا علی، بولو زور سے بولو، نہیں تھے، جلسے میں نہیں تھے، سب ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو کے مل رہے ہیں، انصار مہاجرین کو گلے لگا رہے، مہاجرین انصار کو گلے لگا رہے، غلام اپنے آقا کو، آقا اپنے غلام کو۔ ارے اس وقت تو میرا وجدان کہتا کہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار بلال حبشی کی بلائیں لے رہی ہوں گی جب انہیں صدیق اکبر نے گلے لگا کے اپنا بھائی بنا۔ سب ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے۔ مولا علی مسجد میں نہیں تھے، ڈیوٹی پہ تھے تو وہ نہیں تھے، and he was crying، وہ رو رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے مولا علی کو روتے ہوئے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ معلوم ہے صحابی، لیکن کتنے سچے لوگ ہوتے تھے، کتنے سچے لوگ ہوتے تھے، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے، اپنی طرف سے نمک مرچ مسالہ نہیں لگاتے تھے۔ کہا حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لے کیوں رو رہے ہیں۔ کتنے سالڈ لوگ ہوتے تھے۔ اب بلاؤ میرے بھائی علی۔ علی کو حاضر کیا گیا، اے ڈنڈیلی والوں، وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے،
جب میرے آقا نے علی کو بلایا تو علی خود لرزیدہ قدموں سے تھر تھر آتے کپ کپاتے ہونٹوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، روتے رہے۔ سرکار نے فرمایا مالک کیا ہوا میرے بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بزم کے اس جلسے کے لائق نہیں سمجھا، کاش میں بھی آتا، کسی کو گلے لگاتا، اپنا بھائی بناتا، مگر آپ نے تو اس سعادت سے مجھے محروم کر دیا، اس لیے یہ غم مجھ پہ بھاری رہا اور میں رونے لگا۔ اتنا سننا، سرکار ممبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا سن علی سن، توجہ، سارے حیدریوں کی توجہ، سن ان لوگوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، گلے ملوایا، تجھے نہیں بلایا، کیوں؟ اخرتک لنفسی، اور ایک روایت میں ہے بقیتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا۔ میں نے دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، اے علی تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا، میں نے سوچا کہ جب سب لوگ گلے مل کے ایک دوسرے کو بھائی بنا لیں تب میں تجھے بلاؤں، اپنے گلے سے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں۔ اے علی ان لوگوں کو میں نے اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بچے بھی بیٹھے تو ان کے سٹینڈرڈ کا ایک سوال، آپ لوگ تو جواب دے ہی دیں گے اور آ جائے تو دے بھی دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں میں بائیولوجیکل رشتہ کیا ہے؟ کزن بولیے، بالکل نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا سوال کیا ہے؟ دونوں بھائی ہیں چچیرے، کزن برادرز، بولیے ہاں کزن برادرز، داماد تو علی بعد میں بنے، کزن برادرز دونوں بھائی ہیں۔ دوسرا اس سے بھی آسان سوال، اس میں ان دونوں میں بڑے بھائی کون ہیں، چھوٹے بھائی کون ہیں؟ حضور علیہ السلام، بولیے بڑے بھائی، تو حضرت علی کون ہیں؟ اچھا حضرت علی کس کے چھوٹے بھائی؟ حضور کے، تو حضور کس کے بڑے بھائی ہوئے؟ اب توجہ چاہوں گا علماء کی، حضور علی کے بڑے بھائی، کس کے؟ آگے سے لے کے پیچھے تک سب کی توجہ چاہوں گا، موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ، نہ صورت نہ شکل نہ حرکت نہ برکت، اور نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ان جاہلوں سے کہو کہ بڑا بھائی کہنے کا حق میرے نبی نے علی کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ بڑا بھائی کہنے کا حق میرے نبی نے علی کے سوا، زور سے بولو، ایک جملہ اور آ گیا ہے، جب بڑا بھائی کہنے کا حق، آئے علماء کی توجہ، بڑا بھائی کہنے کا حق جب میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو نہ دیا تو کسی جماعت کے سڑے ہوئے زندیق کو کیا دیں گے؟ علی نبی کے چھوٹے بھائی، نبی علی کے بڑے بھائی، اور جب دیکھا کہ ابھی بھی علی کا غم ہلکا نہیں ہو رہا ہے تو پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہے علی لا تبکی، مت رو، میں تجھے چھوڑ کے تبوک جا رہا ہوں، مت رو، سن انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی،
تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یہ اتنی مشہور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث، آقا نے یہ تشبیہ کیوں دی؟ تو آؤ تمہیں اس دور بنی اسرائیل کی طرف لے چلیں۔ تھوڑا سا ٹائم نکلتا رہے گا، چلے گا نا؟ بالکل توجہ کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، زندگی کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی ہے، اللہ ربی ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی لن ترا، ہرگز مجھے نہیں دیکھے۔ پھر خواہش کی، چلیے جو کچھ بھی ہو، ایک کے بعد ایک کئی کلام ہوئے، ہوتے یہ طے ہوا کہ کوہ طور پہ آنا، دور سے جلوے نور کو دیکھنا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو بلایا، اللہ کے نبی وہ بھی، اور کہا ہارون میں جا رہا ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 رات کے لیے جا رہا ہوں، چلے پہ جا رہا ہوں۔ کون؟ چلہ سن کے چوکا مت کرو، چلہ غلط چیز نہیں ہے، جگہیں غلط ہوتی ہیں۔ اگر تم 40 دن کے لیے ان کے اجتماع میں جاؤ تو بندر بن جاؤ گے، اور مخدوم اشرف کے در پہ جاؤ تو قلندر بن جاؤ گے۔ یہ چلہ وہیں سے چل رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سمجھایا کہ دیکھو، اے بھائی غور سے، اے بچے بیٹھ، توجہ، میں تم کو نہیں کہہ رہا، تم جاؤ، چاہے اس کے لیے جاؤ چاہے اس کے لیے جاؤ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ پورے حوصلے کے ساتھ۔ میں نے جو کچھ اپنی قوم کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے، اے ہارون کوشش کرنا کہ میری قوم اس سے بھٹکے، اسی پہ رہے، اسی پہ گامزن رہے۔ جب میں لوٹوں گا 40 دن کے بعد تو میرے ہاتھ میں کتاب ہدایت ہوگی، تورات ہوگی، اور پھر اس تورات کی روشنی میں میں جو کچھ بیان کروں گا اس پر تم عمل کرنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ نکلے، ادھر ابلیس بھی ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہٹیں تو پھر ہم ڈٹیں، اور اس نے سامری جادوگر کو تیار کیا، اور اس جادوگر نے قوم بنی اسرائیل میں گھس کر اپنی ترکش کے ایسے تیر چلائے، توجہ خدا کے لیے، ایسے تیر چلائے کہ within 40 days وہ پوری قوم جو اللہ کی پوجا کرتی تھی غیر اللہ کی پوجا میں لگ گئی۔ یعنی جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں شوق سے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں، بڑے شوق سے پایا تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان کی عبادت کرنے لگی۔ 40 دن میں اس شیطان نے پوری امت کو ایسا بہکا دیا۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي إِلَىٰ آخِرِ۔ مضمون بہت لمبا مضمون ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ لوٹے اور اپنی قوم کو جب شرک کرتے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ نے تو معلوم کالر پکڑا، داڑھی پکڑا، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، حضرت امام فخر رازی فرماتے تفسیر رازی کہ تماچا مارا، منہ پہ تماچا مارا، نبی نے نبی کے منہ پہ مارا۔ کسی مائی کا لال میں دم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ پر فتویٰ دے جبکہ نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ ہم کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں، عقیدہ ہر نبی پہ رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کا کی انسلٹ کرنا کفر ہے۔ زور سے بولو۔ گالی دینا تو بہت بڑا کفر ہے،
اور تماشا مار دینا تو حد درجہ کفر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ غصے میں اور ہاتھ اٹھایا تو اپنے بھائی ہارون کے منہ پہ تماچا، نبی کے منہ پہ تماچا لگا، مگر کوئی مائی کا لال ایسا مفتی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر حکم کفر لگا۔ ایک بات آ گئی اچانک تو میں نے کہا یہ بھی چپکا کے چلو پھر آگے بڑھ۔ حکم کفر لگائے نہیں، کیا کہیں گے؟ ارے بھائی دونوں بڑے ہیں، وہ جانے ان کا رب، یہی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، دونوں نبی ہیں، وہ جانے ان کا رب جانے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں بڑے بڑے۔ اسی طرح مقام صفین میں حق علی کے ساتھ، سب کو پتا ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، مگر ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف معاویہ ابن ابی سفیان۔ اب دونوں صحابی، دونوں بے جنگ ہو گئی تو فیصلہ ہم نہیں کریں گے، ہم یہی کہیں گے دونوں بڑے ہیں، دونوں جان۔ تو سوچ کے بولا کرو، سوچ کے بولا کرو۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ توجہ، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، تو میں پہیں وہیں لا رہا ہوں۔ جب موسیٰ لوٹے تو جلال کہیے، میں لا الہ الا اللہ سکھا کے گیا تھا اور یہاں تو سب کچھ غیر اللہ، جلال میں آ گئے۔ اب ایک لمحے کے لیے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کرے یہ جملہ ضائع نہ ہو۔ اے خوش نصیب، اے خوش بختوں، توجہ رہے، اے اچھی قسمت والوں، اے اہل سنت والجماعت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اے سنیوں، تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم، جتنا فخر کرو کم۔ وہ قوم موسیٰ تھی جو اپنے نبی سے 40 دن دور ہوئی تو گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، مشرک ہو گئی، اور مصطفیٰ کی قوم کو دیکھو، علی کے سپرد کیا تو آج 1500 برس ہو گئے۔ پہلی صدی میں امام اعظم، دوسری صدی میں قرشی، تیسری صدی میں مدار پاک، چوتھی صدی میں غوث پاک، پانچویں صدی میں غریب نواز، چھٹی صدی میں محبوب الہی، ساتویں صدی میں خواجہ بندہ نواز کے سودراز مخدوم سمنانی، آٹھویں صدی میں حضرت برکت اللہ، نویں صدی میں خواجہ باقی باللہ، 10ویں صدی میں مجدد الفسانی، 11ویں صدی میں عبدالحق محدث دہلوی، 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ، 13ویں صدی میں فضل حق خیر آبادی، 14ویں صدی میں احمد رضا، اور 15ویں صدی میں شیخ الاسلام۔ آئیے، یہ ہے حیدر کی شان۔ اسی لیے تو وہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں علی نہیں، جب تک وہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں مولا علی نہیں ہوتا۔ باب العلم بھی ہیں، باب الولایت بھی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اب آپ اپنے ذہن کو یہاں لائیے، مطلب کیا ہے؟ مطلب بالکل صاف ہے۔ گویا اس دن عہد مواخات کے دن حضور نے علی کو گلے لگا کر اپنا بھائی بنا کر یہ پیغام دے دیا
कि ऐ लोगों, अब अली को मुझसे अलग न समझो, वही अली का है जो नबी का है, जो नबी का है वो अली का। अब अगर अल्लाह की रस्सी को थामना तो मैं मिल जाऊं तो मेरा दामन थाम लो, अली मिल जाएं तो उनका दामन थाम। आइए कदम और आगे। हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है? माशाअल्लाह। 22 रजब कूड़े की नियाज याद आ रहा है? ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम कि बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। बैनल अइम्मा है। आपका नाम जाफर सादिक नहीं, सिर्फ मोहम्मद जाफर। सादिक तो आपको लोग इसलिए कहते थे कि आपसे अपने तो अपने गैर भी कभी झूठ नहीं सुने, और जब भी देखते थे कहते थे ये सच्चा सत्यवादी है, सच्चा बंदा है। तो सादिक नाम पड़ गया, जैसे हातिम के साथ सखी नाम पड़ गया, उस्मान के साथ गनी नाम पड़ गया, ऐसे ही सादिक जाफर का नाम पड़ गया। इतने सच्चे थे। मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं, फिर मैं आगे आता हूं कि मैंने इनका नाम कोट क्यों किया है। सच्चाई की एक मिसाल। एक दिन इमाम जाफर सादिक, तवज्जो, आप लोग आगे बढ़ गया, मैं गर्दन ज्यादा घुमाना पड़ा, छुट्टी मत भाई, सब महरम लोग हैं। एक दिन इमाम जाफर सादिक अपने नाना जान के मिंबर से उतर के हुजूर अलैहिस्सलाम के मुवाजहे के सामने वहीं खड़े सलाम पेश कर रहे थे। उस जमाने में ये तुर्कियों की बनाई हुई सुनहरी जाली नहीं थी, तो खजूरों की टहनियों से बैरिकेटिंग की गई थी। तवज्जो से सुनो। खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। एक शख्स आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे, हर जमाने में होते हैं। कुछ गौसे जीलानी को मानते हैं, कुछ से बिरयानी को मानते हैं। आया का हजरत, ऐ इमाम, अंदर कौन है? अंदर दरी में, मजार में कौन है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, अंदर मेरे नाना जान अलैहिस्सलाम हैं और उनके दो साथी अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। अच्छा ये बताइए हजरत, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ अबू बकर इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हजरत अबू बकर की पोजीशन क्या थी? कैसे थे अबू बकर हुजूर के नजदीक? जोर से बोलो, कैसे? जब उसने ये सवाल किया तो हजरत इमाम जाफर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, गोया नजरों में ये कह रहे हो कि वो कैसे थे वो तुम्हें बताऊंगा, तुम कैसे हो वो समझ में आ रहा। तुम्हें यही जगह मिली थी सवाल करने के लिए? अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोक कर, तवज्जो, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा, जहां हम अपनी सांसों को रोककर सलाम पढ़ते हैं ताकि हमारी सांसों की आवाज से हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ ना हो, वहां तो ये सवाल कर रहा है कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? खैर, अगर हम लोग होते कोई मौलवी मौलाना तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, अबू बकर ऐसे थे वैसे थे और ये अंदाज था वो अंदाज था, हुजूर से बड़ा प्यार था, हुजूर को इनसे बड़ा प्यार था। बात खत्म हो जाती, मेरे सिद्दीक की रात खत्म हो जाती, बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। तवज्जो, लंबा चौड़ा का यही पूछ रहा हो ना कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? जाली की तरफ देख, ऐसे थे। आए हाय हाय, पता नहीं कैच कर पाए कुर्सी वाले कि नहीं, ऐसे थे, यानी जैसे दिख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, ऐसे थे मतलब कभी छोड़ा ही नहीं, ऐसे थे।
ایسے کہ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، یار میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ، ارے ہر جگہ نبی کے ساتھ، ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. یہ آگے کے نعرے کرسی والوں کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، تو اس لیے اب بالکل توجہ سے، وہ امام جعفر صادق جو سچ بولنے میں ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں کرتے، ان سے کسی نے پوچھا حضور توجہ یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ توجہ Who is the rope of Allah؟ ان صحابہ کی عظمتوں پہ میں قربان جنہوں نے ڈائریکٹ دامن پاک مصطفیٰ تھام لیا. But what we should do، ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کس کا دامن پکڑے؟ اللہ کی رسی کون ہے؟ اتفاق سے جمعرات کا دن تھا. حضرت امام جعفر صادق نے کہا سوال بڑا دلچسپ ہے، کل میں اپنے نانا جان علیہ السلام کے ممبر سے جمعہ کے دن اس کا جواب دوں. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، ممبر پر امام جعفر صادق پہلے خطبہ دیا، رب کی حمد بیان کیا، اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، پھر کچھ مسائل بیان کیے، پھر بیان کرتے کرتے فرمایا سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم يا معشر المدينة والذي نفس جعفر بيده نحن حبل الله حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اے مدینے والوں، عزت رب کعبہ کی قسم، جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں. جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی، دیکھنا ہے اس رسی کو تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ آنا، حوض ہوگا اور یہ رسی یعنی ہم ہوں. مطلب صاف، گویا امام ابن امام فرما رہے ہیں کہ ہم سیدوں کو ہلکے میں نہ لینا، ہمارا دامن تھامے رہنا. اب مولا میرے بابا علی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. حسن مجتبیٰ کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. حسین شہید کربلا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. حضرت امام زین العابدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام محمد باقر کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جعفر صادق کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام موسیٰ کاظم کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جواد التقی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام ہادی النقی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام حسن العسکری کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں گھبراؤ مت، غوث اعظم کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے. نظامیوں محبوب الہی کا دامن تھام لو، اللہ کی رسی ہے. اے بھارت کے غریب چشتیوں مایوس مت ہو، خواجہ معین الدین کا دامن تھامے رہو، اللہ کی رسی ہے. اللہ اکبر. وہ غریب نواز، وہ غریب نواز جن کا دامن مل جائے تو اللہ کی رسی ہاتھ میں ہے. یہ چبدی کے شوروے چلے ہیں ان کی درگاہ کا سروے کرنے، درگاہ کا سروے کرنے. سن لینا، سن لینا، وہ معین الدین حسن
سنجری اجمیری، غریب نواز، ارے جن کے بیٹھائے ہوئے، توجہ رہے، بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو راجہ نہ ہلا سکے، اس کی درگاہ کو کون ہلا سکتا؟ یہ کل بھی غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا ہے۔ پہلے یہ راجہ کا ہندوستان تھا، اب صرف خواجہ کا ہندوستان ہے، اب صرف خواجہ کا ہندوستان ہے، اور اسی کو حق جو غریب نواز کی غریب نوازی میں اور ان کی محبت میں چور ہو کر، بہت مسرور ہو کر خلاف شرع کوئی کام نہ کرے۔ یاد رکھنا، جس طرح بار بار علی 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 کہنے والا شیعہ نہیں ہوتا، بلکہ توہین صحابہ کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، توہین صحابہ کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، اسی طرح بار بار صحابی 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 کہنے والا وہابی نہیں ہوتا، بلکہ توہین اہل بیت کرنے والا ہوتا۔ پنجتنی ہو تو مضبوط پنجتنی بن کے رہو، گھٹیا والے نہیں۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، ہمارے یہاں لکھنؤ میں جو ہے ہر ٹائپ کے پنجتنی موجود، ہر ٹائپ کے۔ آپ ندی کے اس پار چلے جاؤ، ندی کے اس پار دریائے گومتی پار کرو تو جو لکھنؤ یونیورسٹی کے بغل میں ایک ان کا اڈا ہے، میں مدرسہ نہیں بولتا، اڈا، ندوۃ العلماء اڈا جو ہے، وہاں جب جاؤ تو کہتے ہیں ہم پنجتنی۔ اچھا، آپ کے پنجتن کون ہیں؟ ہمارے پنجتن نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ اچھا اچھا، اور ندی پار کر کے جب ہم پرانے لکھنؤ میں آتے ہیں، اردو والے لکھنؤ میں، تو کالے کالے کپڑے پہن کے سینہ پیٹنے والے ملتے، کہتے ہیں ہم بھی پنجتنی۔ اچھا، آپ کے پنجتنی کون؟ کہ ہمارے پنجتنی نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین۔ میں سوچ میں پڑا، یار یہ کیا، ان کے پنجتن اور ان کے پنجتن اور، یہ در والے پنجتن کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ صرف گھر والے پنجتن کو۔ انہوں نے گھر چھوڑا تو بھٹک گئے، انہوں نے در چھوڑا تو بھٹک گئے، مگر سنیوں اپنی قسمت دیکھو، ہم سنگل پنجتنی نہیں، ہم ڈبل پنجتنی، دونوں پنجتن ہمارے، در والے پنجتن بھی گھر والے دونوں ہمارے ہم سنگل نہیں، ڈبل پنجتنی ہیں۔ اب ذرا علی کی قسمت دیکھو، علی کی، علی دونوں پنجتن میں، دونوں پنجتن میں نبی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی، یہاں بھی علی، نبی ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین، یہاں بھی علی، یعنی در والوں میں بھی علی، گھر والوں میں بھی علی۔ اور جب یہ راز سنیوں کو پتا چلا تو سنیوں نے کہا محبت تو ہم ہر صحابی سے کریں گے، جان ہر صحابی پہ چھڑکیں گے، مگر اے علی آپ کا نام، آپ کا ذکر ہم سب سے زیادہ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم جان گئے کہ اگر آپ مل گئے تو نبی کا در بھی مل گیا، نبی کا گھر بھی مل گیا۔ اس لیے مسلمانوں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آج جی پی ایس کا سسٹم ہر جگہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے، اور لوگ تارے دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ تارے دیکھتے تھے اور پتہ لگاتے تھے ادھر ترکستان ہے، ادھر انگلستان ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر آسٹریلیا ہے، ادھر فجی ہے، ادھر امریکہ ہے، ادھر یورپ ہے، وغیرہ وغیرہ، تارے دیکھتے تھے۔
وہ ایک گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو طے کرتے تھے تاروں سے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں دریا کا اور تاروں سے نظر ہٹا لیں تو پتہ چلا جانا تھا ترکستان، پہنچ جائیں گے قبرستان. ایک سب دریا کے کنارے کھڑے تارے دیکھ رہے ہیں، کشتی پہ بیٹھی نہیں رہے. کیا ان کا سفر ہوگا؟ جہاں کھڑے تھے وہیں اڑے رہے. تو کشتی بھی ضروری، کشتی پر بیٹھو، تاروں کو دیکھو، نہ بھٹکو گے نہ گھبراؤ گے. حضور فرماتے ہیں اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو، جس کے پیچھے چلو، ہدایت پاؤ. یہ نہیں کہا کہ صرف خلفائے راشدین ہوں تبھی، یہ نہیں کہا صرف بدر و احد والے ہوں تبھی، یہ نہیں کہا کہ صرف انصار و صرف مہاجرین ہوں تبھی نہیں. whoever جو بھی ہو، جس کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے، چاہے وہ اہل سنت کا ہلال ہو یا مصطفیٰ کا بلال ہو. کسی صحابی کے پیچھے چلو ہدایت پا جاؤ گے. یا رسول اللہ تارے تو بتا دیے، اب کشتی بھی تو بتا دو. تو آقا نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے گھر والے نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا منزل پہ پہنچ گیا، جو اتر گیا وہ ڈوب گیا. تو میاں اگر سفر کو کامیاب کرنا ہے تو سیدوں کی کشتی پہ بیٹھ کر صحابہ کے تاروں کو دیکھو، منزل بھی ملے گی، ڈوبنے سے بھی بچو گے، اور اللہ کی رسی کبھی ہاتھ سے چھوٹے گی بھی نہیں. اور یہی اہل سنت کا مطلب ہے. We don't do compromise. ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارا سینہ عشق آل نبوت کا اگر مدینہ ہے تو عشق صحابہ کا گنجینہ بھی ہے. مولا کریم اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ابدالآباد تک قائم رکھے. اور بقول امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس شعر کا مصداق بنائے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کر کرم محبوب داور مرشدی مدنی میاں پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. حضرات بحق لا جو إله سلسلہ شریفیہ قادریہ میں داخلی سلسلہ ہونا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں. حضرت سب کو بیعت کروائیں فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.
کھڑے ہو جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں آپ بڑھ جائیں، بیٹھ جائیے. اچھا یار یاد ہی نہیں رہتا. ایسا ہے ایک خوبصورت موقع یہ ملا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور دراصل بیعت اسی توبہ کی تجدید کا نام ہے. جب جیسی ہم نیت کریں گے اسی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے نماز میں ہم اگر سنت کی نیت کریں گے تو سنت ہوگی، فرض نہیں ہوگی. فرض کی نیت کریں گے تو فرض ہوگی، نفل میرے بھائی پکڑ کے کر لے نا، سمجھا کے گیا تو نفل نہیں ہوگی. یعنی جو نیت کریں گے وہی ہوگی. اسی طرح توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اسی توبہ میں جو لوگ مرید ہونے کی بیعت کی نیت کریں گے صرف وہی مرید ہوں گے، سب نہیں ہوں گے. جو طالب کی نیت کریں گے وہی طالب ہوں گے، سب نہیں ہوں گے. اور جو صرف مخدوم پاک کے حوالے خود کو کر کے ان کے سلسلے سے کا واسطہ دے کے جو صرف توبہ کی نیت کریں گے وہ تائب ہوں گے، مرید نہیں ہوں گے. تو جو لوگ بھی سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو ایسے پکڑ لیں. اور جو میری ماں بہنیں ہیں اگر وہ بھی سلسلے میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو الٹا ہاتھ لیفٹ ہینڈ نیچے، رائٹ اوپر ایسا کر لیں، رائٹ سے ایسا پکڑ لیں. جن کو توبہ کرنا ہے وہ بھی ایسا کریں، جن کو طالب ہونا ہے وہ بھی ایسا کریں، اور جو میں کہوں اسے دہرائیں. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ توبہ کی ہم نے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ان گناہوں سے توبہ جنہیں ہم جانتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اور ہم مائل ہوتے ہیں اے اللہ تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں ہاتھ دیتے ہیں. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف کے ہاتھ میں واسطے سے سید محمد نورانی کے. اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں نعمتیں ہم پہ نازل فرما، اور قیامت کے دن مخدوم پاک کے سائے تلے ہمیں اٹھا. آمین اللہم آمین. دعا کرنا ہے اس سے پہلے یہ سن لیں ایک اعلان کے عرس محدث اعظم ہند کی تاریخوں کا پچھلے 3-4 مہینے سے اعلان ہو چکا ہے. اس لیے اختلاف رویت کی صورت میں بھی صرف شمسی تاریخ کا اعتبار ہوگا، یعنی جو کیلنڈر انگریزی ہے اس کے حساب سے 14، 15 اور 16 جنوری 2025 14، 15، 16 جنوری کو عرس محدث اعظم پوری شان و شوکت کے ساتھ کچوشا مقدسہ میں منایا جا رہا ہے. میں بحیثیت نائب سجادہ نشین آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں. جو لوگ آنا چاہتے ہیں ریزرویشن کرا لیں، فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو کچوچے کے آس پاس 4-5 ایئرپورٹ ہے، معلوم کر لیں، جو بھی آپ کو جہاں سے سہولت ہو تشریف لائیں. اور دوسرا اعلان یہ کہ جو لوگ پچھلے بار سلسلے میں داخل ہوئے یا اس سے پہلے اور ان تک شجرہ نہیں پہنچ پا رہا ہے تو شجرے کی PDF کاپی بس جو ہے وہ واٹس ایپ کی صورت میں PDF اردو ہو یا ہندی ہو جس زبان میں آپ کو لگے یا رومن انگلش میں، وہ آپ مشتاق شیخ صاحب سے یا یہاں جلسے کے کسی بھی ذمہ دار سے حاصل کر لیں گے، میں انہیں دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟
اب دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحینا علی الاسلام. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پوری دنیا میں مسافہ جو ہے وہ اسلام میں ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں اسلام ہی مسافے میں ہے. ذرا حضرات 21 تاریخ کو فیضان مدینہ کانفرنس جامعہ نوریہ قادریہ کے قرب میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سبھاش نگر ڈانڈلی میں منعقد ہونے جا رہا ہے. فیضان مدینہ کانفرنس اور مبارک کی زیارت بھی ہوگی، فیضان مدینہ کانفرنس بھی منعقد ہوگی. لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 21 دسمبر بروز ہفتہ یعنی سنیچر شرکت فرما کا اور مدنی عربک کالج کا کیلنڈر 2025 کا آ چکا ہے، یہاں دستیاب ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 2025 کا کیلنڈر لے جائیں. اور 15 تاریخ کو حضور سید اشرف دامت برکاتہم العالیہ کا پروگرام اسی ہال میں اسپریچل ٹریننگ کیمپ کے نام پہ منعقد ہونے جا رہا ہے. 15 تاریخ بروز اتوار 3:30 بجے دوپہر کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں.